بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ تیسری بات، روزے کے مستحبات، یعنی وہ افعال جن کو روزے کی حالت میں کرنا مستحب اور پسند کیا گیا ہے اور ان کے کرنے میں اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ اور وہ افعال یہ ہیں: نمبر 1، سحری کھانا اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، سحری کا دیر سے کھانا لیکن اس قدر تاخیر نہ ہو کہ وقت ہی ختم ہو جائے یا روزے میں شک پیدا ہو جائے۔ نمبر 3، صبح صادق سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر لینا۔ 4، روزے کی نیت زبان سے کرنا۔ 5، روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا جبکہ سورج غروب ہو جانے کا یقین ہو جائے اور کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ 6، چھوارے یا کھجور سے افطار کرنا۔ 7، چھواروں یا کھجوروں کا طاق عدد یعنی 1، 3 یا 5 عدد میں ہونا۔ 8، اگر چھوارے یا کھجور نہ ہو تو کسی بھی میٹھی چیز سے افطار کرنا۔ 9، اگر کوئی میٹھی چیز بھی دستیاب نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا۔ 10، افطار کے وقت یہ دعا پڑھنا: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یعنی اے اللہ تیرے لیے ہی میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ اسی طرح یہ دعا بھی پڑھنا مستحب ہے: اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، یعنی اے اللہ میں تیری اس رحمت کے صدقے مانگتا ہوں جو ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، یہ کہ تو میری مغفرت کر دے۔ یا یہ دعا پڑھنا: یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل کرنے والے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ 11، افطار کے بعد یہ دعا پڑھنا: ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ روزے کا اجر ثابت ہو گیا۔ 12، کسی کو افطار کرانا اور اس کے لیے پیٹ بھر کر کھلانا بھی ضروری نہیں، صرف ایک کھجور دے دینا، پانی یا شربت کا ایک گھونٹ پلا دینا بھی کافی ہے۔ حدیث کے مطابق یہ گناہوں کی بخشش اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نیز روزہ دار کے روزے کا ثواب بھی روزہ دار کے ثواب میں کسی قسم کی کمی کے بغیر افطار کروانے والے کو ملتا ہے، اور اگر کوئی پیٹ بھر کر ہی کھلا دے تو اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے ایسا جام پلایا جائے گا جس کے بعد اسے کوئی پیاس نہ لگے گی۔ 13، اپنے اعضاء و جوارح کو تمام مکروہات، منکرات اور لغویات سے بچانا۔ 14، مسواک کرنا۔ 15، عبادت اور صدقہ و خیرات کی کثرت کرنا۔ تلخیص از عمدۃ الفقہ۔